أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ آپ حسن بصری کے ہم اثر ہیں۔ آپ کا شمار بھی دینی پیشوں اور سالکان طریقت میں ہوتا ہے۔ آپ کی پیدائش اپنے والد کے دور غلامی میں ہوئی۔ ان کا نام دینار تھا۔ ظاہری اعتبار سے وہ آپ غلام زادے ہیں، لیکن باطنی طور پر فیوز و برکات کا اصل چشمہ ہے، اور با اعتبار کرامات و ریادت آپ کا درجہ بہت بلند ہے۔ ایک مرتبہ آپ کشتی میں سفر کر رہے تھے اور مجدھار میں پہنچ کر جب ملا نے کرایہ طلب کیا تو فرمایا، میرے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر اس نے بد کلامی کرتے ہوئے آپ کو اتنا زد و کوب کیا کہ آپ کو غش آ گیا، اور جب غشی دور ہوئی تو ملا نے دوبارہ کرایہ طلب کرتے ہوئے کہا، اگر تم نے کرایہ ادا نہ کیا تو دریا میں پھینک دوں گا۔ اسی وقت کچھ مچھلیاں منہ میں ایک ایک دینار دبائے ہوئے پانی کے اوپر کشتی کے پاس آئیں، اور آپ نے ایک مچھلی کے منہ سے دینار لے کر کرایہ ادا کیا۔ ملا یہ دیکھ کر قدموں میں گر پڑا، اور آپ کشتی بھر سے دریا پر اتر گئے اور پانی پہ چلتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اسی وجہ سے لفظ دینار آپ کے نام کا حصہ بن گیا۔ آپ نہایت خوبصورت اور بہت دولت مند تھے، اور دمشق میں سکونت پذیر تھے، اور حضرت معاویہ کی تیار کردہ مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ خیال آیا کہ کوئی صورت ایسی پیدا ہو جائے کہ مجھے اس مسجد کا متولی بنا دیا جائے۔ چنانچہ آپ نے اعتکاف اور اتنی کثرت سے نمازیں پڑھی کہ ہر شخص آپ کو ہم وقت نماز میں مشغول دیکھتا، لیکن کسی نے آپ کی طرف توجہ نہ کی۔ پھر ایک سال بعد جب آپ مسجد سے برآمد ہوئے تو ندائے غیبی آئی کہ اے مالک، تجھے اب یہ توبہ کرنی چاہیے۔ چنانچہ آپ کو ایک سال تک اپنی خود غرضانہ عبادت پر شدید رنج اور شرمندگی ہوئی، اور آپ نے اپنے قلب کو ریا سے خالی کر کے خلوص نیت کے ساتھ ایک شب عبادت کی تو صبح کے وقت دیکھا کہ مسجد کے دروازے پر ایک مجمع ہے جو آپس میں کہہ رہا ہے کہ مسجد کا انتظام ٹھیک نہیں، لہٰذا اسی شخص کو متولی بنا دیا جائے اور تمام انتظامی امور اس کے سپرد کر دیے جائیں۔ اس کے بعد متفق ہو کر پورا مجمع آپ کے پاس پہنچا، اور جب آپ نماز سے فارغ ہو چکے تو عرض کیا کہ ہم باہمی فیصلے سے آپ کو مسجد کا متولی بنانا چاہتے ہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، میں ایک سال تک ریاکارانہ عبادت میں اس لیے مشغول رہا کہ مجھے مسجد کی تولیت حاصل ہو جائے، مگر ایسا نہ ہوا، اور اب جب کہ میں صدقے دل سے تیری عبادت میں مشغول ہوں تو تیرے حکم سے تمام لوگ مجھے متولی بنانے آ پہنچے اور میرے اوپر یہ بار ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن میں تیری عظمت کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نہ تو اب تولیت قبول کروں گا اور نہ مسجد سے باہر نکلوں گا۔ یہ کہہ کر پھر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ بصرہ میں کوئی امیر آدمی فوت ہو گیا اور اس کی پوری جائیداد اس کی اکلوتی بیٹی کو ملی جو بہت خوبصورت تھی۔ ایک دن اس نے حضرت ثابت بنانی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، لیکن میری خواہش ہے کہ نکاح مالک بن دینار کے ساتھ ہو، ذکر الہی اور دنیاوی کاموں وہ میری مدد کر سکے۔ چنانچہ ثابت بنانی نے اس کا پیغام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا دیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں تو دنیا کو طلاق دے چکا ہوں، اور چنانچہ عورت کا شمار دنیا میں ہوتا ہے، اس لیے طلاق شدہ عورت سے نکاح جائز نہیں۔ ایک مرتبہ آپ کسی درخت کے سائے میں آرام فرما رہے تھے اور چشمدید گواہوں نے بتایا کہ ایک سانپ نرگس کی شاخ سے آپ کو پنکھا جھل رہا تھا۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ شرکت جہاد کی خواہش مند ہوں، لیکن جب ایک موقع پر جہاد کا آیا تو مجھ کو ایسا بخار آیا کہ جانے کا نام نہ لیتا تھا۔ چنانچہ اسی غم میں شب یہ کہتا ہوا سو گیا کہ خدا کے نزدیک میرا کوئی مرتبہ ہوتا تو اس وقت بخار کبھی نہ آتا۔ پھر خواب میں دیکھا کہ ندائے غیبی سے کوئی کہہ رہا تھا کہ اے مالک، اگر آج تو جہاد کے لیے چلا جاتا تو قیدی بنا لیا جاتا اور کفار تجھ کو سور کا گوشت کھلا کر تیرا دین برباد کر دیتے، لہٰذا یہ بخار تیرے لیے نعمت ہے۔ پھر میں نے بیدار ہو کر خدا کا شکر ادا کیا۔ کسی ملحد سے آپ کا مناظرہ ہو گیا اور دونوں اپنے کو حق پر کہتے رہے، حتیٰ کہ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دونوں کے ہاتھ آگ میں ڈلوا دیے جائیں۔ جس کا ہاتھ آگ سے محفوظ رہے گا وہ حق پر تصور کیا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور دونوں میں سے کسی کا ہاتھ کو زر نہ پہنچا۔ لوگوں نے فیصلہ کر دیا کہ لوگ دونوں برحق ہیں، لیکن آپ نے دل میں تنگ ہو کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ 70 سال میں نے عبادت میں گزار دیے، مگر تو نے مجھے ایک ملحد کے برابر کھڑا کر دیا۔ ندا آئی، اے مالک، تمہارے ہاتھ کی برکت سے ایک ملحد کا ہاتھ بھی آگ سے بچ گیا، اگر تو وہ تنہا آگ میں ہاتھ ڈال دیتا
تو یقیناً جھلس جاتا۔ ایک مرتبہ آپ شدید بیمار ہو کر صحت یاب ہوئے تو کسی ضرورت کے تحت ہی بہت دشواری سے بازار تشریف لے گئے، لیکن اتفاق سے اس وقت بادشاہ کی سواری آ رہی تھی۔ وہ لوگوں کو ہٹانے کے لیے ایک شور بلند ہوا۔ آپ اس وقت اس قدر کمزور تھے کہ ہٹنے میں دیر ہو گئی، اور پہرے دار نے آپ کو ایسا کوڑا مارا کہ درد کے مارے آپ کے منہ سے یہ کلمہ نکل گیا: خدا کرے تیرے ہاتھ قطع کرا دیے جائیں۔ چنانچہ دوسرے ہی دن کسی جرم کی پاداش میں اس کے ہاتھ کٹوا دیے گئے، لیکن آپ کو اس کی حالت دیکھ کر بہت رنج ہوا۔ منقول ہے کہ ایک نوجوان بدمعاش آپ کا ہمسایہ تھا اور لوگوں سے اس بات سے پریشان رہتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ لوگوں نے آپ سے اس کے ظلم کی شکایت کی تو آپ نے اس کے پاس جا کر نصیحت فرمائی۔ چنانچہ اس نے گستاخی سے پیش آتے ہوئے کہا کہ میں حکومت کا آدمی ہوں اور کسی کو میرے کاموں میں دخل ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے جب اس سے فرمایا کہ میں بادشاہ سے تیری شکایت کروں گا تو اس نے جواب دیا کہ وہ بہت ہی کریم ہے اور میرے خلاف کوئی بات نہیں سنے گا۔ آپ نے فرمایا اگر وہ بات نہیں سنے گا تو میں اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا۔ اس نے کہا وہ بادشاہ سے بھی زیادہ کریم ہے۔ یہ سن کر آپ واپس آ گئے، لیکن کچھ دن کے بعد جب اس کے ظالمانہ افعال سے حد زیادہ بے حد بڑھ گئے تو لوگوں نے پھر آپ سے شکایت کی اور آپ نصیحت کرنے جا پہنچے، لیکن غیب سے آواز آئی کہ میرے دوست کو پریشان مت کرو۔ آپ کو یہ آواز سن کر بہت حیرانی ہوئی اور اس نوجوان سے کہا میں اس غیبی آواز کے متعلق تجھ سے پوچھنے آیا ہوں جو میں نے راستے میں سنی ہے۔ اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو میں اپنے تمام دولت راہ خدا میں خیرات کرتا ہوں، اور پورا سامان خیرات کر کے نامعلوم سمت کی طرف چلا گیا، جس کے بعد سوائے مالک دینار کے کسی نے اسے نہیں دیکھا۔ اور آپ نے بھی مکہ معظمہ اسی حالت میں دیکھا کہ بہت ہی کمزور مرنے قریب تھا اور کہہ رہا تھا کہ خدا نے مجھ کو اپنا دوست فرمایا ہے، اس پر اس کا احکام پر جان و دل سے نثار ہوں۔ مجھے علم ہے کہ اس کی رضا صرف عبادت ہی سے حاصل ہوتی ہے، اور آج سے میں اس کی رضا کے خلاف کام کرنے سے تائب ہوں۔ یہ کہہ کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک مرتبہ کسی یہودی کے مکان کے قریب آپ نے کرائے پر مکان لے لیا اور آپ کا حجرہ یہودی کے دروازے سے متصل تھا۔ چنانچہ یہودی نے دشمنی میں ایک ایسا پرنالہ بنوایا جس کے ذریعے پوری گندگی آپ کے مکان میں ڈالتا رہتا اور آپ کی نماز کی جگہ ناپاک ہو جایا کرتی۔ بہت عرصے تک وہ یہ عمل کرتا رہا، لیکن آپ نے کبھی شکایت نہ کی۔ ایک دن اس یہودی نے خود ہی آپ سے عرض کیا کہ میرے پرنالے کی وجہ سے آپ کو تو کوئی تکلیف نہیں۔ آپ نے فرمایا پرنالہ تو جو غلاظت گرتی تھی اس کو جھاڑو لے کر روزانہ دھو ڈالتا ہوں، اس لیے مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ یہودی نے عرض کی کہ آپ کو اتنی اذیت برداشت کرنے کے بعد بھی کوئی غصہ نہیں آیا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ لوگ غصے پر پا لیتے ہیں ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بلکہ انہیں ثواب بھی حاصل ہوتا ہے۔ یہ سن کر یہودی نے عرض کیا کہ یقیناً آپ کا مذہب بہت عمدہ ہے، کیونکہ اس میں دشمنوں کی اذیتوں پر صبر کرنا اچھا کہا گیا ہے، اور آج سے میں سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہوں۔ آپ برسوں تک ترش یا میٹھی چیزیں نہیں کھاتے تھے اور رات کو روکھی روٹی خرید کر افطار کر لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بیماری میں گوشت کھانے کی خواہش ہوئی تو بازار سے گوشت کے 3 پارچے خرید کر چلے، لیکن قصائی نے ایک شخص کو آپ کے پیچھے اس غرض سے بھیجا کہ دیکھو گوشت کا کیا کریں گے۔ آپ نے کچھ دور چل کر گوشت کو سونگھ کر فرمایا کہ اے نفس، سونگھنے سے زیادہ تیرا حصہ نہیں۔ تو یہ کہہ کر وہ گوشت ایک فقیر کو دے دیا، پھر فرمایا کہ اے نفس، میں تجھے کسی دشمنی کی وجہ سے اذیت نہیں دیتا، بلکہ تجھ کو صبر کا مرتبہ حاصل کروانے کے لیے ایسا کرتا ہوں تاکہ اس کے بدلے تجھے لازوال نعمت حاصل ہو جائے۔ پھر فرمایا یہ مثل میرے فہم سے بالاتر ہے کہ جو شخص 40 دن کے گوشت نہیں کھاتا اس کی عقل کمزور ہو جاتی ہے، جبکہ میں نے 20 سال سے گوشت نہیں چکھا اور میری عقل میں کوئی کوتاہی نہیں بلکہ کچھ زیادہ ہی نظر آتی ہے۔ یہ واقعہ اس شخص نے پورے کا پورا قصائی سے آ کر بیان کر دیا جس نے اس کو آپ کے پیچھے لگایا تھا۔ آپ نے بصرہ میں 40 سال قیام کے باوجود کبھی ایک کھجور بھی نہیں کھائی اور لوگوں سے فرمایا کہ میں نے کبھی کھجور نہیں کھائی، اور نہ کھانے سے تو میرا پیٹ کم ہوتا ہے نہ تمہارا پیٹ بڑھ گیا، لیکن 40 سال کے بعد ایک مرتبہ کھجور کھانے کی خواہش ہوئی تو فرمایا کہ اے نفس، میں تیری خواہش کو کبھی تکمیل نہ ہونے دوں گا۔ اور جب خواب میں آپ کو کھجور کھانے کا اشارہ ملا اور یہ فرمایا گیا کہ نفس پر سے پابندی ختم کر دے، تو آپ نے بیداری کے بعد نفس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اس شرط کو
کے ساتھ تیری یہ تمنا پوری کر سکتا ہوں۔ تو ایک ہفتے تک مسلسل روزے رکھے، چنانچہ نفس کشی کے لیے ہفتہ بھر کے روزے رکھے اور اس کے بعد کھجوریں خرید کر مسجد میں لے گئے، مگر وہاں کھانے سے قبل ایک لڑکے نے اپنے باپ کو آواز دے کر کہا کہ مسجد میں کوئی یہودی آ گیا ہے۔ اس کا باپ یہودی کا نام سنتے ہی ڈنڈا لے کر دوڑا، لیکن آپ کو شناخت کر کے معافی کی خواستگار ہوتے ہوئے کہا کہ ہمارے محلے دن میں یہودی کے سوا کوئی نہیں کھاتا اور سب لوگ روزے رکھتے ہیں، اس لیے بچے کو آپ کے یہودی ہونے کا شبہ ہوا، آپ اس کے خطا معاف فرما دیجئے۔ یہ سنتے ہی آپ نے جوش میں آ کر فرمایا کہ بچوں کی زبان غیبی زبان ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ بغیر کھجور کھائے آپ نے مجھے یہودیوں میں شامل کر دیا، اگر کہیں کھا لیتا تو نامعلوم کفار سے بھی زیادہ میرا برا انجام ہوتا، لہٰذا میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ کبھی کھجور کا نام نہ لوں گا۔ آپ کسی مریض کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے، وہ چنانچہ مرنے کے قریب تھا، اس لیے آپ نے اس کو کلمہ پڑھنے کی تلقین فرمائی، لیکن وہ کلمہ پڑھنے کے بجائے بار بار 10 اور 11 کہتا تھا۔ پھر جب آپ نے اس سے زیادہ اصرار کیا تو اس نے کہا میرے سامنے آگ کا ایک پہاڑ ہے، اور جب میں کلمہ پڑھنے کی قصد کرتا ہوں تو وہ آگ میں میری جانب جھپٹتی ہے۔ آپ نے جب لوگوں سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ سود خور بھی تھا اور کب توڑنے والا بھی۔ ایک مرتبہ بصرہ میں کسی جگہ آگ لگ گئی، اور آپ جب اپنا عصا اور جوتے لے کر چھت پر چڑھے تو لوگوں کو ایسی مصیبت میں دیکھا کہ کچھ آگ میں جل رہے ہیں اور کچھ لوگ خود کو کود کر نکلنے کی کوشش میں ہیں اور کچھ سامان نکالنے کے چکر میں ہیں۔ یہ دیکھ کر فرمایا کہ ہلکے پھلکے لوگ تو نجات پا گئے اور بھاری بھرکم لوگ ہلاک ہوئے، اور قیامت کے دن بھی یہی منظر ہوگا۔ ایک مرتبہ جعفر بن سلیمان آپ کے ہمراہ سفر حج پر تھے، اور جس وقت آپ نے لبیک اللہم لبیک پڑھنا شروع کیا تو آپ کے اوپر غشی طاری ہو گئی۔ ہوش آنے کے بعد جعفر بن سلیمان نے غشی کا سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ میں اس خوف سے بے ہوش ہو گیا تھا کہ لا لبیک کی آواز نہ آ جائے۔ جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی رات کرتے تو مضطرب ہو کر رونے لگتے اور فرماتے کہ اگر یہ آیت قرآن کی نہ ہوتی تو میں کبھی نہ پڑھتا، کیونکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے مدد مانگتا ہوں، حالانکہ ہم نفس کے ایسے پجاری ہیں خدا کو چھوڑ کر دوسروں سے اعانت کی طلب ہوتے ہیں۔ آپ رات میں قطعاً آرام نہیں کرتے تھے، اور ایک دن آپ کی صاحبزادی نے کہا آپ اگر تھوڑی دیر آرام فرما لیا کرے تو بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹی، ایک طرف تو میں قہر الہی سے ڈرتا ہوں اور دوسری جانب یہ اندیشہ رہتا ہے کہ دولت سعادت کہیں مجھے سوتا دیکھ کر واپس نہ ہو جائے۔ لوگوں نے جب اس جملے کا مفہوم پوچھا تو فرمایا کہ نعمت تو اللہ تعالیٰ کی کھاتا ہوں اور اطاعت شیطان کی کرتا ہوں۔ پھر فرمایا اگر مسجد کے دروازے پر کوئی یہ صدا لگائے کہ سب لوگوں میں بدتر کون ہے تو اسے مجھ سے بدتر کوئی نہ ملے گا۔ حضرت عبداللہ یہ سن کر فرمایا کہ مالک بن دینار کی عظمت کا اندازہ ان کے صرف اس قول سے لگایا جا سکتا ہے۔ کسی عورت نے آپ کو ریاکار کے نام سے آواز دی تو آپ نے فرمایا کہ میں 20 سال سے کسی نے میرا اصلی نام لے کر نہیں پکارا تھا، لیکن آج شاباش تو نے اچھی طرح پہچان لیا کہ میں کون ہوں۔ پھر فرمایا کہ جب میں نے مخلوق کو اچھی طرح پہچان لیا تو مجھے کوئی اس کی قطعاً خواہش نہیں رہی کہ مجھے کوئی نیک یا بد کہے، اس لیے میں نے ہر اچھا برا کہنے والے کو مبالغہ کرنے والا پایا، لہٰذا مجھے لوگ نیک کہیں یا بد، میں روز حشر ان سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا۔ اقوال زری فرمایا کہ جس سے قیامت کے دن کوئی فائدہ حاصل نہ ہو اس کی صحبت کا کیا فائدہ، کیونکہ اہل دنیا تو فالودے کی طرح ہے جو ظاہر میں خوش رنگ اور باطن میں بد مزاح ہوتا ہے۔ اس دنیا سے اس لیے اجتناب بہتر ہے کہ اس سے علماء کو بھی اپنا تابع بنا لیا۔ فرمایا کہ جو لغوی باتیں زیادہ کرتے ہیں اور عبادت کم، اس کا علم قلیل، قلب اندھا اور مرگا ہے، کیونکہ میرے نزدیک اخلاص سے بہتر کوئی عمل نہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بذریعہ وحی کا حکم دیا کہ فولادی عصا لے کر زمین پر چلو اور ہر جدید اور عبرت انگیز شے کی جستجو کرو، اور اس وقت تک ہماری حکمت و نعمت کے مشاہدہ کرتے رہو جب تک جوتے گھس نہ جائے اور عصا ٹوٹ نہ جائے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ضبط و فکر سے کام لینا چاہیے، جیسے عربی کا ایک مقولہ ہے دین ایک روشن دلیل ہے، اور اس میں نرمی کی آہستگی کے ساتھ مشغول رہو، اور تورات میں ہے کہ ہم نے تمہیں اپنا مشتاق بنایا لیکن تم نہ بن سکے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے آسمانی کتابوں میں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو 2 ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو جبرائیل اور میکائیل کو بھی عطا نہیں ہوئی۔ اول نعمت یہ ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور دوسری نعمت یہ ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔
فرمایا کہ تورات میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، میں نے پڑھا ہے کہ اے صدیقین، میرے ذکر سے تم دنیا میں آرام کے ساتھ زندگی گزارو، کیونکہ دنیا میں میرا ذکر بہت بڑی نعمت ہے اور آخرت میں اس سے اجر حاصل ہوگا۔ فرمایا کہ بعد آسمانی کتابوں میں ہے کہ جو دنیا کو محبوب تصور کرتا ہے وہ میرا ادنا برتاؤ اس کے ساتھ یہی ہے کہ میں ذکر و مناجات کی لذت سے اس کو خالی کر دیتا ہوں، اور جو شخص خواہشات دنیا کی طرف دوڑتا ہے، شیطان اس کے فریب دینے کے اس لیے فکر نہیں کرتا کہ وہ خود ہی گمراہ ہے۔ منقول ہے کہ کسی نے مرتے وقت آپ کی وصیت کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو فرمایا تقدیر الہی پر راضی رہ تاکہ تجھے عذاب حشر سے نجات مل سکے۔ پھر کسی شخص نے آپ کے انتقال کے بعد خواب میں جب آپ کو حال دریافت کیا تو اس نے کہا کہ میں بہت گناہ گار تھا، لیکن صرف حسن خیال کی وجہ سے میری نجات ہو گئی جو مجھے اللہ تعالیٰ کے بندہ نوازی پر تھا۔ کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کو اور حضرت محمد واسی کو بہشت کی جانب لے جایا جا رہا ہے۔ اس بزرگ کے دل میں خیال آیا کہ دیکھوں حضرت مالک بن دینار جنت میں پہلے جاتے ہیں یا محمد واسی۔ چنانچہ یہ دیکھ کر مالک بن دینار کو پہلے داخل بہشت کیا۔ بزرگ نے پوچھا کہ محمد واسی تو مالک بن دینار سے زیادہ عامل و کامل تھے۔ ملائکہ نے جواب دیا کہ تم صحیح کہتے ہو، محمد واسی کے پہننے کے لیے 2 لباس تھے اور ہر مالک کے پاس صرف ایک، لہٰذا صبر و ضبط کی نسبت مالک کی طرف زیادہ ہے، اس لیے انہیں جنت میں پہلے بھیجا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرا پڑھنا اگر پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر